صحیح مسلم حدیث نمبر 7079۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات سکھاؤں جو تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی اس چیز کا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ سب باطل سے دور رہنے والے تھے، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ ان پر حرام کر دی، ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا، جبکہ میں نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا اور اہل کتاب کے چند باقی رہنے والے لوگوں کے علاوہ تمام عرب و عجم والوں پر ناراض ہوا اور فرمایا، میں نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا اور تمہارے ذریعے دوسروں کو آزمائش کے لیے بھیجا۔ میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس کو پانی دھو نہیں سکتا، تم اس کو نیند اور بیداری میں پڑھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کو جلانے کا حکم دیا تو میں نے عرض کیا، اے میرے رب، وہ میرا سر پھاڑ دیں گے اور اس کو روئی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو اس طرح نکال دو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے، تم ان سے جہاد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم خرچ کرو، ان قریب تمہیں عطا کیا جائے گا، لشکر بھیجو، ہم اس سے 5 گنا لشکر بھیجیں گے، اور جو لوگ آپ کے فرما بردار ہیں ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے لڑو جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، جنتی 3 قسم کے لوگ ہیں، انصاف کرنے والا حاکم جس کو نیکی کی توفیق دی گئی، رحم کرنے والا شخص جو اپنے رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو، پاک دامن شخص جو عیال دار ہونے کے باوجود سوال کرنے سے گریز کرتا ہو۔ اور 5 قسم کے لوگ دوزخی ہیں، وہ ضعیف لوگ جن کے پاس عقل نہ ہو، وہ تمہارے ماتحت ہوں اور اپنے اہل و مال کے لیے کوئی صحیح نہ کریں، وہ خائن جس کی طمع پوشیدہ نہ ہو، جو معمولی سی چیز میں بھی خیانت کرے، وہ شخص جو صبح شام تمہارے ساتھ تمہارے اہل و مال کے اعتبار سے دھوکہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بخل یا جھوٹ، بدخو اور فحش کلام کرنے والے کا بھی ذکر کیا۔ ابو غسان نے اپنی روایت میں یہ ذکر نہیں کیا کہ تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔